نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لاسٹ تھرسڈے جو ہے ہم نے آیت نمبر 127 تک ترجمہ جو ہے وہ پڑھ لیا تھا، لیکن اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، وہ ابھی باقی ہے. جو آیات مبارکہ غزوہ بدر کے حوالے سے تھی، ان کا پس منظر بیسیکلی باقی ہے. اس سے پہلے جو آیات تھی وہ اس کے بارے میں تقریباً ڈسکشن ہو چکی تھی. تو اس لحاظ سے اگر ہم آیات جو ہے غزوہ بدر والی، ان کو دوبارہ سے پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ، اور پھر اس کو آگے کنٹینیو کریں تو زیادہ ایزی ہو جائے گا، اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ صبح کو اپنے گھر سے نکلے، اس حال میں کہ مومنوں کو مورچوں پر آپ بٹھا رہے تھے، ان کی ذمہ داریاں لگا رہے تھے، آپ اپنی آرمی کی جو ہے پوزیشن کو سیٹ کر رہے تھے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، اور جب تم میں سے دو گروہ جو ہے وہ بزدلی پر تیار ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کا مددگار تھا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی حالانکہ تم قلیل تعداد میں تھے، تھوڑے تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بس اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بندوں میں سے رہو. اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم ب3,000 من الملائکۃ منزلین. کیا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت کو یاد کیجئے، تقول للمؤمنین، جب آپ مومنوں سے فرما رہے تھے، الن یکفیکم ان یمدکم ربکم، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے، ب3,000 من الملائکۃ منزلین، نازل ہونے والے 3,000 فرشتوں کے ساتھ، کہ جو اللہ تعالیٰ ان کو نازل فرمائے اور تمہاری 3,000 فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائے. بلا، ہاں کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور جس آن دشمن تم پر پل پڑے، حملہ آور ہو جائے، یمددکم ربکم، تو تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا، ب5,000 من الملائکۃ مسومین، نشان زدہ 5,000 فرشتوں کے ساتھ. تو اگر تم صبر اور تقوی سے مدد لو، جب تمہارا دشمن تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی 3,000 کی بجائے 5,000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد آ جائے گی. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس امداد کو محض تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا ہے. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارے درمیان اس سے مطمئن ہو جائے. یعنی یہ تمہاری خوشخبری کے لیے ہے، یہ تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے ہے. حالانکہ اللہ کی مدد تو جو تم خود اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے صبر کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنی ہمت عطا فرما دے گا کہ تم ان کا مقابلہ کر لو. اور فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا،
تاکہ وہ اس مدد کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی جڑ کو ہی کاٹ دے، او یکبتہم، یا پھر انہیں شکست خوردہ کر دے، انہیں خوار کر دے، فینقلبوا خائبین، تاکہ وہ رسوا ہو کے واپس پلٹ جائیں، یا تو ان کی جڑ کو ہی ختم کر دے یا پھر انہیں رسوا کر دے تاکہ جب وہ واپس پلٹتے تو وہ شرمندہ ہوں اور شرمسار ہوں، سر جھکے ہوئے ہوں۔ تو یہ جو آیات مبارکہ ہیں یہ غزوہ بدر کے پس منظر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائے گا۔ اب اس میں دو تین چیزیں تھیں، ایک تو یہ ہے کہ اب صبر اور تقوی، اور فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کا توکل جو ہے وہ فقط اور فقط صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات پر ہو۔ تو جب یہ والی کنڈیشنز پائی جائیں، اور پھر فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ شکر گزار بھی ہو جاؤ۔ تو یہ تین چار صفات اگر پائی جائیں، بندہ اللہ کا شکر گزار بھی ہو، اللہ پر توکل کرنے والا بھی ہو، صبر کرنے والا بھی ہو، اور تقوی کو اختیار کرنے والا بھی ہو، ثابت قدم رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اور مدد پھر کیسے آتی ہے؟ مدد اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ کے سامنے فرشتے آ جائیں اور لڑنا شروع کر دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور طاقت دے دیتے ہیں اس معاملے سے، اس مشکل سے نکلنے کے لیے۔ اب اگر ہم یہ پہلے بھی ہم نے شاید پیچھے بھی ایک دفعہ پڑھا تھا درس میں کہ اگر فرشتے آ کے 3000 یا 5000 خود لڑ لیتے، تو جو ہم آج تک یہ بیان کرتے ہیں کہ 313 نے 1000 کا مقابلہ کیا، تو ان کی کیا خاصیت باقی رہ جاتی؟ پھر تو 1000 بمقابلہ 5000 ہو جاتے، یا کم بھی کر لیں تو 3000 ہو جاتے، تو پھر تو کافر جو ہے وہ کم تعداد میں ہوتے۔ تو مسلمانوں کی وہ جو ایک اہمیت ہے، جو ان کی ایک عظمت ہے، ان کی شان ہے، وہ شاید اس طرح سے باقی نہ بچے۔ تو فرشتے جو ہے خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے بشارت بنایا ہے تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے۔ تو جو لڑے ہیں وہ مسلمان ہی لڑے ہیں، انہوں نے ہی ان کو قتل کیا ہے، کفار کو انہوں نے ہی مقابلہ کیا ہے، اور کیا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے وہ اس کے انشاءاللہ آگے ہم دیکھ لیں گے۔ اب اس کا پس منظر جو ہے ان آیات کا اور اس پورے واقعہ کا، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ شریف کی طرف، ٹھیک ہے، تو یہاں سے جو ہے اسلامک کیلنڈر بھی شروع ہوتا ہے۔ تو ربیع الاول شریف میں آپ مدینہ شریف میں تشریف فرما ہوئے، اس کے تقریباً 18 مہینے بعد، یعنی فرسٹ ہجری گزر گئی اور نیکسٹ ہجری جب شروع ہوئی تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ تو اس مبارک مہینے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ ابو سفیان کی قیادت میں مشرکین مکہ کا ایک قافلہ جو ہے وہ سیریا کی طرف سے آ رہا ہے سامان تجارت لے کے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بلایا اور فرمایا کہ ابو سفیان جو اپنے قافلہ سمیت واپس آ رہا ہے، آپ ہم سب مل کے نکلتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ اس کے مال میں سے ہمیں عطا فرما دیں۔ تو اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشاورت کے ساتھ اور ان کو مسلمانوں کو جمع کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کے نکلے، اور جو قافلہ آ رہا تھا اس کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے، اس وقت تک تو مسلمان نہیں تھا، تو بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو 40 آدمی جو ہے اس قافلے میں اس کے ساتھ تھے۔ تو ادھر 313 کی تعداد میں صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہے وہ نکلے۔ تو اب اس لحاظ سے تیاری کافی تھی، چونکہ ایک تو قافلہ جو ہے وہ تجارت کا تھا، جنگی قافلہ نہیں تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ 40 لوگ تھے تو یہاں پہ 313 تھے۔ تو یہ چلے وہاں سے مدینہ شریف سے۔ اب ابو سفیان جو ہے ان میں اس کے قافلے میں ایک بڑا سردار بھی تھا جس کا نام عمر بن عاص ہے، وہ بھی وہیں پہ تھا، اس قافلے میں ساتھ تھا۔ قافلہ جیسے جیسے مدینہ شریف کی طرف آگے بڑھ رہا تھا، ادھر سے ابو سفیان جو ہے ظاہر ہے وہ بھی ایک سردار بھی تھا اور قافلے کو مینیج کر رہا تھا، قافلے کا لیڈر بھی تھا، تو سینسیبل تھا اس لحاظ سے کہ چیزوں کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ تو جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے تو لوگوں سے جو بھی ادھر سے جاتا اس سے خبر لیتا
کہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی حرکت ہے، کوئی ہل جل ہے، کوئی ایسی، تاکہ پتہ چلے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جیسے ہی مدینہ شریف کے قریب پہنچے تو مسلمان حملہ آور ہو جائے۔ تو جیسے وہ تھوڑا آگے آیا تو اس کو خبر ملی کہ مسلمان جو ہے وہ مدینہ شریف سے نکل رہے ہیں تیاری کے ساتھ۔ تو اب کیا کیا اس نے کہ ایک سوار جو تھا اس کے پاس، اس کو اس نے بھیجا مکہ کی طرف۔ پہلے اس نے کہا کہ اپنے گھوڑے کو دوڑاؤ اور جتنی جلدی ممکن ہو، اس کا نام عربک میں چونکہ ہم دعد پڑھتے ہیں تو دم دم 2 دفعہ دعد کے ساتھ، اور اردو میں اگر کہیں تو زم زم زواد کے ساتھ، ایک آب زمزم جو ہے وہ زا کے ساتھ ہے، تو یہ زواد کے ساتھ زم زم، اس کا نام تھا زمزم بن عمر الغفاری۔ اس کو اس نے بھیجا کہ آپ ایسا کرو، مکہ مکرمہ میں پہنچو اور جو سرداران مکہ ہے ان کو اطلاع دو کہ تمہارا قافلہ جو ہے اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب جو ہے وہ حملہ آور ہو رہے ہیں، تو تمہارا سب کچھ لٹ جائے گا، آ کے اپنے قافلے کی حفاظت کرو۔ اب یہ شخص جو ہے یہ پوری سپیڈ کے ساتھ یہاں سے نکلا، ایک یہ یہاں سے نکلا، دوسرا مکہ مکرمہ میں ایک خاتون تھی جن کا نام تھا عاتقہ بنت عبد المطلب، انہوں نے خواب دیکھا کہ قریش پر کوئی بہت بڑی مصیبت یا کوئی آفت آنے والی ہے، اس نے یہ خواب دیکھا، اور اس نے جو خواب ہے اپنے بھائی عباس بن عبد المطلب کو بھی بیان کیا، تو یہ خواب مکہ میں مشہور ہو گیا، اور ابھی وہ لوگ وہاں پہ باتیں چل رہی تھی کہ یہ کیا آفت آنے والی ہے، کیا ہونے والا ہے۔ تو اسی دوران جو دم بن عمر الغفاری تھے وہ وہاں پہ پہنچ گیا، کافر تھا ظاہر ہے، تو وہ وہاں پہ پہنچا۔ مکہ مکرمہ میں پہنچنے سے کچھ پیچھے اس نے کیا کیا کہ اپنی قمیض کو پھاڑ لیا، اپنا کجاوا جو ہے اس کو الٹا دیا، اور اونٹ کے اوپر وہ گیا تھا تو اونٹ کے ناک اور کان اس نے کاٹ دیے، تو گویا شو یہ کیا کہ بہت زیادہ ایمرجنسی ہے۔ ہاں نا، ایگزیکٹلی ہاں نا، سو یہ ایک تیاری کا اور لوگوں کو فی الفور ابھارنے کے لیے ایک اسکیم تھی اس کی۔ تو جانور کے ناک کان کاٹ دیے، کجاوا الٹا دیا، اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور چلانا شروع کر دیا مکہ پہنچنے سے باہر سے ہی۔ اس نے کہا مکہ والوں تمہارا قافلہ لٹ گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب جو ہیں وہ قافلے پہ حملہ آور ہیں، اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ تم اس قافلے کی کچھ مدد کر پاؤ گے، اگر چاہتے ہو کہ کچھ بچ جائے تو فی الفور نکلو، جتنی جلدی ممکن ہے اور جتنی طاقت ممکن ہے وہ لے کے نکلو۔ تو مشرکین مکہ فی الفور جمع ہوئے اور جتنی ممکن تھی طاقت اور جو مال و اسباب ان کے پاس، یعنی اپنی سیکیورٹی کا، اپنے جنگ و جدل کا، وہ لے کے جناب نکلے۔ وہ کم و بیش 1000 کے پاس 950 اس روایت میں ہے کہ 950 کی تعداد تھی ان کی جو نکلے۔ مکہ کی کافی آبادی تو اس ٹائم تھے، ایگزیکٹلی ہاں جی، مکہ مکرمہ کی آبادی تو ظاہر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو آباد کیا، اور قبیلہ بنو جرہم جو ہے وہ وہاں پہ آ کے آباد ہوا تھا۔ ایگزیکٹلی، تو وہاں سے یہ آبادی بڑھتے بڑھتے تھی، بہت بڑی آبادی ہو چکی تھی۔ ہاں جی ہاں جی، اور یہیں سے دیکھیں کہ جو مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی ہے مسلمانوں نے، وہ بھی یہیں سے گئے۔ اس سے پہلے جو ہے ہجرت حبشہ ہوئی تو وہاں اس طرف جو گئے مسلمان وہ بھی یہیں سے گئے تھے۔ تو یہ مسلمانوں کی یہاں پہ بھی بڑی یعنی یہ نکل گئے، اس کے باوجود مسلمان یعنی جو لوگ ہیں تعداد مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ تھی۔ تجارت کا راستہ سے وہ مدینے کے قریب بھی گزرتا تھا۔ ایگزیکٹلی، وہ مدینہ شریف کے پاس جو بدر کا مقام ہے، جو لوگ عمرہ پہ جا چکے ہیں یا حج پہ جا چکے ہیں، اکثر لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں بدر میں، میدان بدر۔ تو یہ تقریباً کوئی مرحلہ 70 کلومیٹر کے قریب ہے مکہ مدینہ شریف سے۔ تو شام سے جب آ رہے ہیں تو 70 کلومیٹر یہ قریب ہے، جبکہ مکہ مکرمہ جو ہے تقریباً 450 کلومیٹر دور ہے۔ تو مسلمانوں نے گویا کہ آپ سمجھ لیں کہ یہاں پہ سیریا ہو فرض کریں اور یہاں پہ مکہ مکرمہ ہو، تو یہاں پہ مدینہ منورہ ہے، جو راستے سے آئیں گے تو یہ بالکل قریب سے گزریں گے آپ 70 کلومیٹر کے، یہ راستہ ہی جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی ہاں۔ تو اب کیا ہوا کہ ادھر خبر پہنچ گئی، اور ادھر ابو سفیان کو جب یہ اطلاع ملی تو اس نے خود سے ایک تو پیغام بھیج دیا، دوسرا اس نے خود سے جو حفاظتی اقدام کیا وہ یہ کیا کہ قافلوں کو، یہ مدینہ شریف فرض کرے اور یہ قافلہ آ رہا ہے، بدر سے اس نے گزرنا تھا، اس نے کیا کیا کہ اپنے قافلے کو ادھر سے موڑا اور سمندر کے بالکل ساتھ ہوتا ہوا، یعنی بالکل نیچے اتر گیا سمندر کے کنارے، ٹھیک ہے، ادھر سے ہوتا ہوا وہ ایسے کر کے نکل کے آ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ مدینہ شریف پیچھے رہ گیا اور محفوظ یعنی حفاظت کے ساتھ قافلہ بچ گیا ہے،
تو پھر واپس ٹریک پہ آ گیا اور آ کے اس نے پھر سے اطلاع بھیجی مکہ والوں کو. اس نے کہا کہ قافلہ بچ چکا ہے، اب آپ لوگ واپس جا سکتے ہیں، چونکہ ہر چیز سیو ہے تو نو ٹینشن. اب کیا ہوا، ابو جہل اور دیگر جو سرداران کفار تھے، مشرکین تھے، اور بالخصوص ان میں سے ابو جہل کا یہاں پہ ذکر ہے، اس نے کہا کہ اب تو ایسا نہیں ہے کہ ہم واپس جائیں، اب ایک دفعہ نکلے ہیں تو ان کو ایک اچھی طرح سبق سکھا کے واپس جائیں گے تاکہ روز روز کا یہ مسئلہ حل ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ کل پھر قافلہ جائے پھر ہمیں نکلنا پڑے. تو اس نے کہا ہم تو ایسا نہیں، واپس نہیں جانے والے. جبکہ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ بعض متحمل مزاج لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ابو جہل کی مخالفت کی. انہوں نے کہا جی مقصد حل ہو گیا، قافلہ بچ کے آ گیا حفاظت کے ساتھ، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے ساتھ لڑنے کی. تو لیکن وہ ڈٹا رہا اور پھر قافلہ اسی طرح پھر آگے بڑھتا چلا گیا. مسلمان سے گئے تھے ان کے پیچھے وہ نہیں ان کو پکڑ سکے. یہ تو چلے گئے نا ادھر، یعنی مسلمان جو ہے وہ بدر میں پہنچ گئے نا، ٹھیک ہے، ادھر بدر سے بھی تھوڑا پیچھے تھے. بلکہ مین وائل اس نے قافلے کو حفاظت سے دوسری سائڈ سے، چونکہ قافلے کی سپیڈ اس نے تیز کر دی، ظاہر اس کو پتہ ہے مجھ پہ اٹیک ہونے جا رہا ہے، مسلمان اپنی ترتیب سے آ رہے ہیں کہ یہ اس وقت یہاں پہ پہنچے گا، تو اس نے سپیڈ جلدی کی اور نکل گیا حفاظت کے ساتھ. اب مسلمان ابھی بدر پہنچے نہیں ہیں تو یہ جو مشرکین مکہ ہے یہ پہنچ گئے، یہ بدر میں پہلے پہنچ گئے، اور جو اچھی جگہ ان کو نظر آئی نا کہ یہ جگہ بہترین ہے، اس پہ جا کے انہوں نے قبضہ کر لیا. جہاں پہ پانی کے کنویں بھی تھے، کچھ کنوؤں کو انہوں نے بند کر دیا جو مسلمانوں کی طرف آتے، اور کچھ جو اچھی سائڈ ان کو لگی وہ کیا تھی، اچھی سائڈ کیا تھی کہ وہاں پہ چکنی مٹی تھی، تو ان کو یہ لگا کہ یہ سائڈ جو ہے محفوظ ہے. دوسری سائڈ پہ ریت تھی تو ان کو لگا کہ ریت تپے گی بھی زیادہ، گرم بھی ہوگی، اور اس میں چلنا پھرنا اور سارا کچھ مشکل ہوگا. ابو سفیان جو ہے قافلہ لے کے مکہ پہنچا یا بدر پہنچا؟ نہیں وہ چلا گیا مکہ، وہ قافلہ لے کے نکل گیا باہر. اچھا اب کیا ہے کہ یہ مشرکین مکہ ادھر پہنچ گئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ تو جا چکے، قافلہ بچ کے نکل گیا ہے. اب صورتحال بدل چکی ہے، وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو ہے آلموسٹ 1000 کی تعداد میں وہ یہاں پہ آ چکے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب قافلے کے ساتھ جو 40 لوگ تھے ان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، بلکہ مقابلہ 1000 کے ساتھ ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا کہ اس نئی صورتحال سے اپنے اصحاب کو آگاہ فرمایا اور ان سے اس سلسلہ میں مشاورت چاہیے کہ آپ لوگ کیا مشورہ دیتے ہیں. تو تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نہایت گرم جوشی سے آپ کے ساتھ جہاد کرنے کا عزم ظاہر کیا. اور حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی آپ کو جانے کا حکم دیا ہے آپ چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاد کا حکم دیا ہے تو آپ جہاد کریں تو بھی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. ہم قوم موسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں ہیں جو یہ کہہ دیں کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. تو حضرت مقداد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم ایسا نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا، بلکہ ہمیں تو آپ حکم دیں گے تو ہم جنگ کریں گے. انہوں نے کہا کہ اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں برق الغماد تک بھی لے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. اگر آپ چاہیں کہ ہم سمندر میں گھوڑے ڈال دیں تو ہم آپ کے پیچھے ہیں، جو آپ فرمائیں گے ہم وہی کریں گے. بڑا مقام عجیب، بڑا اسی وجہ سے تو ان کا مقام ہے. آپ دیکھیں کتنا حوصلہ ہے، کتنی ہمت تھی ان کی، کتنی جرت تھی کہ ایک تو آپ جا رہے ہیں، بظاہر اگر دیکھیں تو ایک قافلہ ہے جس کے پاس مال و اسباب ہے، ایک وجہ ہے نا کہ جس کے لیے آپ جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم وہاں پہ جائیں گے، ہمارے پاس مال آئے گا، ٹھیک ہے، اور چند ایک کافر ہیں ان کو آپ آسانی سے زیر کر لیں گے. اب صورتحال یہ بنی کہ وہ جو مال آنے کی امید تھی وہ تو نکل چکی، الٹا یہ ہو چکا، مال بھی گیا ہاتھ سے، اور الٹا یہ ہے کہ اپنے الفاظ میں ہم کہیں کہ جان کے لالے پڑ گئے، اب تو ہے نا، لینے کے دینے پڑ رہے ہیں نا اب تو بظاہر، کہ 40 کے ساتھ مغالہ تھا، اب 3 گنا بڑی فوج آ رہی ہے، اور فوج بھی پراپر فوج آ رہی ہے. مسلمانوں کی حالت تو یہ ہے کہ ان کے پاس 80 اونٹ ہیں اور 2 گھوڑے ہیں، 60 زرہیں ہیں، اور باقی صحابہ کرام پیدل ہیں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کو مقرر کیا تھا کہ اونٹ پر سواری کریں. تو ایک آدمی مثال کے طور پہ بیٹھتا، 2 پیدل چلتے، تو پھر دوسرا بیٹھتا، یا 2 بیٹھتے تو 1 پیدل چل رہا ہوتا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی باری آتی تو آپ خود پیدل چلتے تھے،
تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جو 2 صحابہ تھے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم پیدل چلیں گے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اپنی خوشی سے آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ جو ہے اونٹ پر سوار رہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، تم نہ تو زیادہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ ہی تم زیادہ اجر سے مستغنی ہو، یعنی میں بھی تو اجر چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، ایسا نہیں ہے کہ صرف ثواب تمہیں ہی چاہیے مجھے بھی چاہیے، تو میں نہ تو تم زیادہ طاقتور ہو مجھ سے چلنے میں اور نہ ہی تمہیں زیادہ ثواب چاہیے کہ مجھے نہیں چاہیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنا حصہ وہ پیدل چل رہے تھے بدر کی طرف۔ تو ایک سائڈ تو یہ تھی اور دوسری سائڈ یہ تھی کہ وہاں پہ جو ہے 950 جو ہے اس روایت کے مطابق وہ کفار تھے اور ان کے پاس 100 گھوڑے تھے، یہاں پہ 2 گھوڑے ہیں مسلمانوں کے پاس، 100 زرہ پوش سوار تھے، ٹھیک ہے، اور پیدل سپاہیوں کے لیے بھی زرہیں ان کے پاس مہیا تھی۔ بڑی جلدی تیاری کی تھی اتنی جلدی حضرت وہ یہ جنگجو قوم تھی نا، یہ جو عرب تھے یہ جنگجو ہوتے تھے، ہر وقت اس کے لیے تو تیار رہتے تھے ایگزیکٹلی۔ اور یہ وہ لوگ تھے حضرت کہ جو حفیظ جلندری صاحب نے کہا نہیں ہے کہ کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا تو کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، تو ہر وقت اس کام کے لیے تو تیار بیٹھے ہوتے تھے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہو، آپ دیکھیں نا آپ نے کوئی بزنس کر رہے ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا ابھی جو ہے ہزاروں یا لاکھوں پاؤنڈ ایک لمحے میں ڈوب رہا ہے، تو آپ تو اس کے لیے آدھی رات کو سوتے بھی جو ہے مس کال پہ بھی اٹھ جاتے ہیں، ہے نا۔ تو اب جو صورتحال ہوتی ہے سچویشن کے مطابق تیاری بہت سپیڈ سے ہو جاتی ہے نا، تو صورتحال نارمل ہو تو پھر نماز کے لیے بھی ہم نہیں اٹھ پاتے، تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ۔ ابو سفیان تو مکے چل گئے، وہ پھر واپس آ گئے شام میں جنگ دے وچ؟ نہیں، وہ آئی تھنک وہ ادھر ہی رہ گیا تھا، یا ممکن ہے لیٹر آن جوائن کر لیا ہو، اس کا الگ سے ذکر نہیں ہے یہاں پہ۔ تو اب کیا ہے اس کا اگلی جنگ میں ہے، اس میں جنگ احد میں، اور اس کی جو زوجہ محترمہ تھی اس کا خصوصاً ذکر ہے۔ ہاں جی ایگزیکٹلی۔ تو جنگ احد میں جو ہے ان کا پھر بہت زیادہ کردار تھا۔ تو اب یہاں پہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ پھر رقص کرنے والی کنیزیں بھی تھیں، ان کے پاس دف تھے، ڈھول ڈمکا تھا، تو سارا کچھ تھا۔ اور یہ جو شعر و شاعری اور یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ انکریج کرتی ہیں بیسیکلی مزید اور لوگوں کو، چونکہ وہ جو جنگجو کو قوم ہوتی تھی تو وہ اشعار ایسے پڑھتے تھے کہ اپنے مردوں کو ابھارتی تھی خواتین اس پہ لڑنے میں۔ تو یہ سارا پورا ان کے ساتھ ساز و سامان تھا، تیاری تھی۔ تو یہ ادھر تھے، ادھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو ہے 313۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قافلہ تو نکل گیا اور حالت یہ ہے کہ اب ادھر سے 1000 کا لشکر آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جدھر کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ پانی میں گھوڑے ڈال دیں تو ہم آپ کے پیچھے ہیں، آپ جہاد کا حکم دیں تو ہم قوم موسیٰ کی طرح ہم نہیں کہیں گے۔ بڑی بات ہے، صحیح بات ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے تو حضرت مقداد کا ذکر کیا نا، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اگر آپ ہمیں سمندر پر لے جائیں اور آپ اس میں داخل ہو جائیں تو ہم بھی اس میں چھلانگ لگا دیں گے، ہم آپ کے پیچھے ہیں، آپ جدھر چلیں گے ہم ادھر ہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہ ایمان افروز کلمات سن کر خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے ایک کمانڈر جو ہے، ایک لیڈر جو ہے، اگر اس کی فوج پیچھے اس کے لیے تیار ہے مر مٹنے کے لیے تو کمانڈر کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، ہے نا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب روانہ ہو جاؤ، اگر سب تیار ہو تو روانہ ہو جاؤ، اور فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہے، مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ پر غلبہ کا وعدہ کیا تھا۔ تو اب 2 گروہوں سے مراد ایک وہ قافلہ تھا اور دوسرا یہ ہے، تو قافلے والا تو نکل گیا، تو اب اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے اس گروہ پر غلبہ کا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا وعدہ گویا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا کہ تمہاری جیت جو ہے، فتح جو ہے وہ پکی ہے، اب صرف اور صرف تمہارا کام یہ ہے استقامت کے ساتھ لڑنا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخدا میں قوم کے مقتولوں کی قتل گاہیں بھی دیکھ رہا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی شام جو تھی، نیکسٹ صبح جب لڑائی ہونی تھی، نیکسٹ صبح جب مارننگ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح دعا کے بعد نماز کے بعد جب تشریف لائے تو فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کون سا کافر کہاں پہ مرے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی مبارک کے ساتھ جا کے
نشانے لگائی، دائرے لگائے، فرمایا کہ فلاں کافر اس جگہ پہ مرے گا، فلاں کافر اس جگہ پہ مرے گا، فلاں. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں کہ جب نیکسٹ ڈے جب جنگ ختم ہوئی تو ہم نے جا کے دیکھا ایک کافر ایک ذرہ بھر بھی ادھر ادھر نہیں تھا، ایک انچ بھر بھی آگے پیچھے نہیں تھا. ایگزیکٹلی اس جگہ پہ مرا جہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگا دیا تھا. تو یہ جنگ بدر تھی. لیکن ظاہر ہے رزلٹ کامیابی تبھی آتی ہے جب صحابہ کرام کا یہ جذبہ، انہوں نے اپنی طرف سے، اگر وہ کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ آپ جا کے لڑے اور آپ کا رب لڑے. ہاں جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اب دیکھیں نا، ان کو بھی موسیٰ علیہ السلام نکال کے لائے تھے، فرعون کے ظلم سے بچا کے لائے، اور سمندر سے پار کر کے لائے جہاں پہ اپنی آنکھوں کے سامنے انہوں نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو غرق ہوتے دیکھا، اور ادھر لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ جو فتح تمہارے لکھ دی گئی ہے. تو کہنے لگے جی وہاں تو ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو ایک بڑی ظالم جابر قوم بیٹھی ہے. اذهب انت وربک فقاتلا، آپ جائیں آپ اور آپ کا رب لڑے، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو ادھر بیٹھے ہیں. تو جب آپ فتح کر لیں ٹھیک ہے پھر آگے ہمیں بتائیے، پھر ہم آ جائیں گے. تو ایک قوم یہ بھی تھی. اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، پھر ان پر ذلت اور مسکینی جو ہے ان پر مسلط کر دی گئی. 40 سال پھر اسی ایک صحرا میں گھومتے رہ گئے. اللہ تعالیٰ کی اور اس کے محبوب نبی جو تھے ان کی بات نہ ماننے کی سزا. یہ بات اب آگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو بات، ہاں جی کوہ طور سے آ کے، ہاں جی واپسی پہ. 40 سال میں ان کی وصالت بھی ہو گئی. ہاں جی 40 سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے وفات پا گئے تھے، اور پھر حضرت ہارون علیہ السلام نے اس قافلے کی، اور پھر ان کی اگلی نسلوں نے اس کو لے کے یعنی آگے گئے. موسیٰ علیہ السلام وہیں پہ وصال ہو گیا تھا. ایگزیکٹلی. اب کیا ہوا کہ ہاں وہ جو نئی نسل آئی پھر انہوں نے صحیح معنوں میں ایمان کو فالو کیا اللہ کے نبی نے، اور جو بزدلی تھی اس کو دیکھا کہ اس بزدلی کا رزلٹ کیا ہوا ہے، اس کو بھی دیکھا انہوں نے کہ 40 سال سے یہیں پہ کھپ رہے ہیں. تو انہوں نے پھر اپنی سینس کو استعمال کیا، اللہ کے جو نبی تھے ان پر ایمان لائے، اور صحیح معنوں میں یعنی. اور پھر جب ایمان لے کے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے جو فتح کب کی لکھی ہوئی تھی وہ ان کو مل گئی. تو جو بھی ثابت قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، توکل کرتے ہوئے اللہ پر، ٹھیک ہے، تو یہ جو چیزیں ہم نے پہلے ذکر کی ہیں، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اور ثابت قدم ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ لازمن طور پہ نازل ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کی مقتولوں کی قتل گاہوں کو بھی دیکھ رہا ہوں. اب بدر میں پہنچے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہیں وہ ان کی اکثریت تھکی ہوئی تھی، چونکہ سفر سے آ رہے تھے، تو اکثریت ان میں سے سو گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری رات جاگتے رہے اور ایک درخت کے نیچے نمازیں پڑھتے رہے. اس رات پھر اب کیا ہوا کہ کفار جو تھے نا انہوں نے اچھی جگہ پہلے قبضہ کر لی تھی، جو پہلے چکنی مٹی والی اور ساری، اور مسلمان جو ہے ان کی طرف ریتلی والی تھی. اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی، وہ جو چکنی مٹی تھی وہاں پہ بن گیا غارہ اور کچڑ بن گیا، اور جو مسلمانوں والی تھی ریت وہ پانی کے ساتھ پختہ ہو گئی. تو مسلمانوں والی شاید بہتر ہوگی اور کفار والی. اب اللہ کی مدد دیکھیں گے. جب مسلمانوں نے شو کیا نا اپنا عزم، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں، جو آپ حکم دیں. تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی پہلی مدد جو ہے وہ بارش کی صورت میں آئی، تو مسلمانوں کے لیے راحت کا باعث بنی اور کفار کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ یہ قریش کا جو لشکر ہے بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ آیا ہے، ٹھیک ہے، اے اللہ اپنی وہ مدد نازل فرما جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. اے اللہ کل ان کو ہلاک کر دے. ٹھیک ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قباء میں تشریف فرما تھے اور یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ میں تجھے تیرے عہد اور وعدہ کی قسم دیتا ہوں، اے اللہ اگر تو نے اپنے وعدہ کو پورا نہ کیا تو پھر کبھی بھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کافی ہے، تو اب آپ بس کریں، یعنی دعا کافی، ساری رات سے دعا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ دعا کافی ہے.
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے اٹھے، تشریف لائے اور یہ والی آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، القریب یہ جماعت جو ہے یہ پسپا ہوگی اور پیٹھ پھیر کے بھاگ جائے گی۔ اور یہ والی جو آیت مبارکہ ہے، اگر کسی کا بھی کسی بھی مشکل میں کسی دشمن کے ساتھ واسطہ پڑے تو یہ والی آیت جو ہے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی اور بہتر معاملہ پیدا فرما دے گا۔ یہ بھاگ گیا تھے، بھاگے وہ نیکسٹ ڈے، اس کا تو ابھی آ رہا ہے نا آگے، تو پھر بھاگے تھے۔ تو یہ والی آیت مبارکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے آئے۔ اب کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ رات کو ہی صف بندی تو کر دی تھی، اپنی جو آرمی تھی اس کو بتا دیا تھا کہ کون کہاں پہ رہے گا، تو تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہے وہ اپنے اپنے مورچوں پر ڈٹ گئے۔ جب مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں ایک دوسرے کے بالمقابل تھی، اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت مؤثر خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مسلمانوں کو ابھارا اور ان کو استقامت پر یعنی ثابت قدم رہنے کی ترغیب دلائی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ یہ بھی مسلمانوں کا ایک شیوا رہا ہے جب سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے اور آنورڈ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا خطبہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے جو یزیدیوں کو وہ دیتے رہے تھے بار بار، اور اسی طرح ہمیشہ سے رہا کہ اسلامک آرمی کا جو کمانڈر ہوتا تھا، چیف آف آرمی اسٹاف، وہ خطبہ دیا کرتا تھا اور ابھارا کرتا تھا اپنے جو آرمی کے لوگ ہوتے تھے، تاکہ وہ ثابت قدم رہے اور جہاد کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو جانے، اور کہیں جان کے خوف سے اپنی جان بچانے کے لیے ایسا نہ ہو کہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد کیا کہ جنگ کا آغاز ہوا، کافروں کے لشکر سے اسود بن عبد الاسد المخزومی، وہ مسلمانوں کے حوض سے پانی پینے کا بلند باغ دعویٰ کر کے مسلمانوں کے لشکر کی طرف آیا۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں نے جو پانی جمع کیا ہے نا، حوض جو ہے ان کا، میں وہاں سے جا کے پانی لے آؤں گا، یہ مجھے روک نہیں پائیں گے۔ تکبر ہے۔ لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ سامنے آئے اور آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ ایک ایک کر کے آتے تھے؟ ایک ایک پہلا آیا نا، تو پہلا ایک آیا تو آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ جنگ بدر میں مارے جانے والا یہ سب سے پہلا کافر تھا۔ یہ منظر دیکھ کر عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ اور اپنے بیٹے ولید کو لے کر جوش غضب میں مسلمانوں کی طرف آیا اور یہ نعرہ لگایا کہ میرا مقابلہ کون کرے گا۔ تو اب کیا ہے کہ 3 انصاری جوان وہ ان کے مقابلہ کے لیے نکلے، مگر اس نے کہا کہ ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری قوم قریش کے جوانوں کو بھیجو۔ تکبر بھی تھا اور اخیر کا تکبر ہوتا تھا، یہ آپ سے نہیں لڑیں گے، ہمارے ساتھ لڑنا ہے تو قریشیوں کو بھیجا، یعنی اخیر تکبر تھا ان کا۔ اب آپ دیکھیں نا، جنگ بدر میں ابو جہل کو جب قتل کیا جانے لگا تو اس نے کہا کہ میری گردن کو نیچے سے کاٹے۔ ان کا تکبر یہاں تک تھا، وہ کہتا کہ میرا سر اونچا، سردار کا سر ہے یہ اونچا ہے، اتنا تکبر تھا، یعنی گردن جاتی ہے جائے لیکن تکبر نہیں جا رہا۔ تو وہ کہنے لگے جی کہ ہمارے مقابلے میں 3 جو ہے وہ قریشی لوگ جو ہے وہ مد مقابل آئے۔ تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ، حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم ان کو بھیجا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت حمزہ نے اپنے اپنے مد مقابل کو فی الفور موت کے گھاٹ اتار دیا، اور حضرت عبیدہ جو ہے کدھر گیا، حضرت حمزہ انہوں نے اپنے مد مقابل جو ہے ان کو تو اتار دیا، لیکن عتبہ کے ایک وار سے، یعنی تھرڈ جو کافر تھا اور ان کے مد مقابل حضرت عبیدہ تھے، تو عتبہ جو کافر تھا اس کے ایک وار سے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ٹانگ کٹ گئی۔ ٹھیک ہے، تو حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما فی الفور ان کی امداد کو پہنچے اور اس پر حملہ کر کے اس کافر کو بھی ختم کر دیا، جہنم واصل کر دیا، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہارا دے کے واپس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ تو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب واپس آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو انہوں نے آخری لمحات میں اپنا رخسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا اور آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو۔ تو وہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جان سپرد کر دی۔ تو اس کے بعد پھر یہ یعنی 4
کا مقابلہ پہلے ہوا. پہلے ایک آیا تو اس کو جہنم واصل کیا گیا, پھر 3 آئے ان کو, اور پھر اس کے بعد جو کافروں کو سمجھ آ گئی, آپ کہہ سکتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ایک ایک تو معاملہ نہیں چلے گا, تو انہوں نے کہا کہ ایک بارگی حملہ کرتے ہیں. تو پھر اوپن جنگ شروع ہو گئی. دونوں لشکر ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے. یہ جنگ اسی طرح جاری رہی. اسی دوران ابو جہل 2 انصاری نوجوان حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما, ان دونوں کے ہاتھوں وہ مارا گیا, اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں امیہ بن خلف مارا گیا. یاد ہے امیہ کون ہے؟ جو ظلم کرتا تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہ. تو وہ یعنی آقا جو سابقہ آقا تھا, وہ اپنے سابقہ غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ایگزیکٹلی تو مارا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی میں کنکریاں لی اور کفار کی طرف پھینکی اور فرمایا, اے اللہ ان کے چہروں کو بگاڑ دے, ان کے دلوں کو مرعوب کر دے, اور ان کے قدموں کو اکھاڑ دے. تو ان کنکریوں کا لگنا تھا کہ جنگ کا نقشہ بدل گیا اور مشرکین میدان جنگ سے بھاگنے لگے. مجاہدین اسلام نے جب یہ بگدڑ دیکھی تو انہوں نے مشرکین کو اپنا قیدی بنانا شروع کر دیا اور ان کو رسیوں سے باندھنے لگے. مارکہ بدر 17 رمضان المبارک بروز جمعہ کو واقع ہوا. صبح کے وقت لڑائی شروع ہوئی, زوال آفتاب تک جاری رہی. جب سورج ڈھلنے لگا اس وقت کفار کے قدم اکھڑ گئے, اور جنگ بدر میں 14 مسلمان صحابہ کرام علیہم الرضوان شہید ہوئے, اور 70 کافر مارے گئے, اور 70 ہی قیدی ہو گئے. تو یہ جنگ جو ہے مسلمانوں کی فتح کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچی. تو یہ صورتحال تھی. ایک بڑا لشکر جو اپنے تکبر میں ڈوبا ہوا آیا تھا مسلمانوں کو معاذ اللہ صفحہ ہستی سے بٹھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کو, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فتح و نصرت کا وعدہ کیا تھا اس کے ساتھ اس کو پورا کیا, اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح یاب کیا. بہت سخت تھے وہ لوگ. ہاں, بڑے متکبر تھے نا, بیسیکلی تکبر ان میں بھرا ہوا تھا, اور اسی وجہ سے مانتے نہیں تھے, اور اسی تکبر میں مارے گئے. اب دیکھیں کہ جانتے تھے. اور یہ والی جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مٹھی بھری نا کنکریوں کی, ان کی طرف پھینکی, اور یہ دعا جو ابھی, تو یہ وہ واقعہ ہے جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھینکی. یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی جب آپ نے, یعنی کہ پھینکی آپ نے ہی ہے, لیکن در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہے. ولیکن اللہ رما, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہے. سو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھینکنا جو ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کا ہی پھینکنا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ اللہ ہی کی اطاعت ہے. سو انشاءاللہ العزیز اس کے آگے ہم کنٹینیو کریں گے. آگے غزوہ احد ہے اور اس کا تھوڑا سا پس منظر بھی ہے, اور جو اگلی آیات ہے بیسیکلی وہ غزوہ احد کے بارے میں ہے. تو غزوہ بدر کا یہ تھوڑی سی ڈیٹیل باقی تھی تو مناسب سمجھا. ہاں, یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور گرمیاں تھی بالکل. تو اس حالت میں, روزے کی حالت میں, اب یہ بھی تصور کریں کہ مسلمان جو ہے وہ حالت روزہ میں تھے, اور پھر انہوں نے جو ہے وہ آپ نے دعا کا ذکر کیا تھا کہ مانگی تھی, وہ سننا چاہیے دوبارہ مانگنا چاہیے. کون سی بولے جو آپ نے سیہزم الجمع ویولون الدبر. اگر کہیں کسی بھی کافر سے یا کسی بھی ایسے, یا اللہ نہ کرے جیسے پاکستان میں ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں تو راستے میں وہ پڑ جاتے ہیں ڈاکو چور وغیرہ, ایسی کوئی بھی صورتحال بن جائے تو یہ والی آیت مبارکہ کا ورد کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے محفوظ فرما لے گا. سیہزم الجمع ویولون الدبر, کہ ان قریب یہ اپنے پیٹ پھیڑ کے بھاگ جائیں گے اور رسوا ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ مجرب ہے. علماء کرام نے اس کو وظائف کی کتابوں میں جگہ جگہ میں بیان کیا ہے, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. سو یہ آج کا جو ہے درس اور اس کا غزوہ بدر جو ہے اس کے بارے میں, اور ان صحابہ کرام علیہم الرضوان جنہوں نے قربانی دی, اور یہ وہ گروہ تھا اصل میں جن کی وجہ سے آج اسلام باقی ہے. کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ یا اللہ, یہ مٹھی بھر مسلمان تیرے بندے ہیں, اگر یہ مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا. تو حقیقت میں یہ وہ لوگ ہیں, پہلے لوگ جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں اور دین کے لیے اپنی جانیں قربان کی.
14 صحابہ کرام علیہم رضوان جن کے مزارات وہاں پہ قبریں ان کی موجود ہیں، اور وہ سارا بڑے بہادر تھے، صحیح بات ہے۔ تو اسی وجہ سے پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو بدری صحابہ ہیں ان کی الگ سے عظمت اور فضیلت بیان فرمائی اور ان کے لیے جنت کی خوشخبری دی، اور ہمیشہ منع فرمایا کہ ان کے بارے میں کبھی بھی کوئی برا کلمہ استعمال نہ کیا جائے، کوئی ایسا کلمہ جو ان کے لیے ان کی شان کے لائق نہ ہو۔ اور صحابہ کرام کا بھی معمول تھا کہ بعد میں بھی کوئی بھی صحابی ایسے جو بدری صحابہ ہوتے تھے ان کو ہمیشہ عزت اور احترام دیتے تھے، اور جو روایات ہیں احادیث کی ان میں بھی یہ ایک قاعدہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی مختلف طرفوں سے آ رہی ہوتی، ایک روایت ضعیف ہوتی خدا نخواستہ یہ صحابہ کرام، لیکن اگر اس میں بدری صحابی ہوتے تو اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ تو یہ ساری ان کی عظمت اور شان ہے، اور یہ قیامت تک باقی ہے۔ ظاہر ہے پہلے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، پہلے لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے لے کے حاضر ہو گئے، اور ذرہ بھی ہچکچائے نہیں بڑے لشکر کو دیکھ کے 3 گنا اور زیادہ لیس۔ اور یہ اسی طرح جیسے آج کل جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اسی طرح سے ہے، ایک طرف کتنی بڑی بڑی پاورز ہیں اور ایک طرف نہتے لوگ ہیں بیچارے اپنی جان ہی دے سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی سیم سٹوری ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ سے یہی رہا ہے، لیکن کامیابی تبھی ہے کہ وہ استقامت، جب وہ استقامت پہ رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرتا ہے، اور جب بزدلی دکھاتے ہیں تو ہمیشہ ان کی تو کوشش یہی ہے، اور ان کا پلان ہے آج نہیں تو کل جتنی بھی بڑی کر لے۔ آج جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم لوگ ظاہر ہے خوش ہوتے ہیں اس لحاظ سے تھوڑا سا کہ چلے ممکن ہے تھوڑا سا پیس نظر آئے کہ جی کو فلسطینی ریاست کو مان لے لوگ، یہ فلاں ملک مان رہا ہے، فلاں مان لے گا، فلاں مان لے گا، یہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے یہ کر بھی لینا اس کے بعد بھی۔ اب دیکھیں نا پاکستان ہے یا انڈیا ہے، ان کو تو ساری دنیا نے مار رکھا ہے نا، جب لڑائی ہوتی ہے تو کون کس کے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں کرتا، کوئی کچھ نہیں کرتا۔ آپ نے خود لڑنا ہے، خود اپنی حفاظت کرنی ہے، اور جب آپ کر لیں، اسی وجہ سے قرآن پاک میں ابھی سورہ انفال میں جائیں گے نا، یہاں پہ وہ ذکر ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى، جو کینکریاں پھینکنے کا جو واقعہ ہے، تو سورہ انفال میں جو ہے غزوہ بدر اس کی ساری ڈیٹیل وہاں پہ ہے۔ تو وہاں پہ بھی یہی چیزیں ہیں کہ وہاں پہ بار بار مسلمانوں کو یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ ان کو تیار کیجیے، اور پھر حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ اپنی قوت جو ہے اس کو ہمیشہ تیار رکھو۔ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کا دشمن مکار ہے، عیار ہے، شاطر ہے، ہمیشہ سے آپ دیکھ لیں کہ تب بھی بدر میں دیکھ لیں کہ 3 گنا آرمی ہے، 2 گھوڑوں کے مقابلے میں 100 گھوڑے ہیں، ہے نا، چند ایک زروں کے مقابلے میں 100 زرہ پوش ہیں، ہے نا، چند ایک، ہے نا، ایگزیکٹلی چند ایک تلواریں ہیں، چند ایک اونٹ ہیں، پیدل چل کے آ رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ایمان ہے اور استقامت ہے تو فتح ہے۔ جب بزدلی ہے، بھلے ایٹمی پاور بھی ہو، پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔